العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. آج ہم حدیث نمبر 25 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت برکت بیعهما. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع مشتری، بیچنے والا خریدنے والا، جب تک جدا نہ ہوں اختیار باقی رہتا ہے. اگر وہ دونوں سچ بولیں اور صاف صاف بیان کر دیں تو ان کے کاروبار میں برکت ہوگی. یعنی چیز اچھی ہے یا بری صاف صاف کہہ دیں تو ان کے کاروبار میں برکت ہوں گی. اور اگر عیب کو چھپائیں، کذب بیانی سے کام لیں، جھوٹ سے کام لیں تو ان کے کاروبار کی برکت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. البیعان، البیع یہ اسم ہے، یہ اسی کا تثنیہ ہے. بیع مصدر ہے باب ضربہ، معنی بیچنا. خیار یہ بھی اسم ہے، خیرن مصدر ہے باب ضربہ، ایک شے کو دوسری شے پر فضیلت دینا، منتخب کرنا. اسی طرح دعا ہے اللہم خیر لی، اے اللہ میرے لیے دونوں امروں میں سے بہتر انتخاب فرما. یتفرقا، تفرق مصدر ہے باب تفعل، معنی جدا کرنا. کتما، کتمن مصدر ہے کتمان، کتمن مصدر ہے باب نصرہ، معنی چھپانا، کسی چیز کو پوشیدہ کرنا. محقت، محقن مصدر ہے باب فتح، معنی مٹانا. اس حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ خرید و فروخت میں بائع و مشتری دونوں کی مکمل رضامندی ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اصل میں آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر آپس کی رضامندی سے. تو جب بائع و مشتری دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو رضامندی محقق ہوگی، رضامندی ثابت ہوگی. لہذا اب ایک دوسرے کا مال حلال ہو گیا. تو حدیث بالا کا بھی مطلب یہ ہے کہ بائع و مشتری دونوں کو چیز کے رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ بائع و مشتری دونوں ایجاب و قبول سے فارغ نہ ہو جائیں. جب بائع و مشتری ایجاب و قبول سے فارغ ہو گئے تو اب اختیار ختم ہو جائے گا. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ بولیں اور چیز کے عیب کو بیان کر دیں تو اس سودے میں برکت ڈالی جاتی ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر وہ عیب کو بیان نہ کرے
تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ عن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من باع عیبا لم ينبه لم يزل في مقت اللہ او لم تزل الملائکۃ تلعنہ۔ واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عیبدار چیز کو اس طرح بیچے کہ اس کے عیب کو بیان نہ کرے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے، یا یہ فرمایا کہ اس پر فرشتے ہمیشہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دینی امور میں سچ بولنا ضروری ہے، اسی طرح دنیاوی امور اور معاملات میں بھی سچ بولنا ضروری ہے، بلکہ دنیاوی امور اور معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت وغیرہ میں جھوٹ تو صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ دھوکہ دہی اور ضرر رسانی بھی ہے، نقصان پہنچانا بھی ہے، اور حقوق اللہ سے متعلق نہیں ہے کہ توبہ و استغفار سے معاف ہو جائے، بلکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے جب تک متعلقہ شخص یا اشخاص کا حق ادا نہ کیا جائے اور نقصان کی تلافی نہ کی جائے یا معاف نہ کرایا جائے، اس وقت تک اس کی سزا سے بچنا ممکن نہیں۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں ویسے تو تمام ہی دنیاوی امور، خصوصاً لین دین، خرید و فروخت وغیرہ سر تاسر جھوٹ، دھوکے اور فریب پر چل رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو لوگ روزہ نماز کے پابند ہیں اور دیانتدار و پرہیزگار کہلاتے ہیں، وہ بھی ان معاملات میں جھوٹ بولنے کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ معاف کیجئے، آج کل دکانداری میں، تجارت میں جھوٹ بولنا یہ ہنر سمجھا جاتا ہے۔ چیز دکان پر ہوگی اور کہہ دیں گے نہیں ہے، نقلی چیز ہوگی بلا تکلف اس کو اصلی بتلا دیں گے۔ اخیر میں اپنے عزیز طلباء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اس حدیث سے کیا سبق لینا چاہیے۔ اس حدیث سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے اور عہد کر لینا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں گے۔ یہ اس حدیث پاک کو پڑھ کر ہمیں یہ عزم مصمم اور خدا سے یہ عہد و پیمان کر لینا چاہیے کہ آج سے ہم کسی بھی معاملے میں، کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں گے، چاہے سچ بولنے میں کتنا ہی نقصان ہو، دشواریاں پیش آئیں، نقصان اٹھانے پڑیں، ناراضگیاں مول لینی پڑیں، اگر ہم صدق دل سے یہ عہد کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالی ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، یا نقصانات سے بالکل ہی بچا دیں گے، یا ان کی تلافی فرما دیں گے۔ یہی مطلب ہے حدیث کے جملے بورک لہما فیہ کا۔ پھر اپنے عزیز طلباء سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو احادیث ہے وہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے محلے والوں کو سنائیں، اپنے محلے کی مسجد والوں کو سنائیں،
کہ دیکھیے معاملات میں ہمیں سچائی سے کام لینا چاہیے، لین دین اور تجارت دکانداری وغیرہ میں ہمیں سچ سے کام لینا چاہیے، اور اس حدیث پاک کا مفہوم اور اس کا خلاصہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی ہے۔ بہرحال راوی حدیث حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ حکیم نام ہے، کنیت ابو الخالد، یہ قبیلہ قریشی اسدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھتیجے تھے۔ واقعہ فیل سے 13 سال پہلے کعبہ میں پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے۔ بعد میں ان کا اسلام بہت اچھا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بڑے سمجھدار، فاضل، متقی، شجاع تھے۔ شروع میں یہ مؤلفۃ القلوب میں رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں 100 غلاموں کو آزاد کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ سن 54 ہجری میں 120 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر کے اندر وفات پائی۔ ان کی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ 120 سال کی عمر میں سے 60 سال زمانے جاہلیت میں گزرے اور پھر 60 سال اسلام کی حالت میں گزرے۔ ان سے 40 احادیث منقول ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔